آدم و حوا کی خطا نے انہیں جنت سے بے دخل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں زمین پر پھینک دیا اور دونوں کو بہت دور دور پھینکا گیا تاکہ وہ کئی عرصے تک خود کو تلاشتے رہیں اور زمین جو کہ ایک انجانی جگہ تھی اس کی اجنبیت اور سختیوں کو الگ الگ سہتے رہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سید فواد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس اور اسلام چینل۔ ناظرین، جب بالآخر آدم و حوا عرفات کی پہاڑی پر ایک دوسرے سے ملے تو مکہ کی وادی میں انہوں نے اپنی نئی زندگی گزارنے کا آغاز کیا۔ اس وقت مکہ ایک صحرائی سرزمین نہیں تھی بلکہ وہ ایک زرخیز علاقہ تھا۔ اس کا ثبوت آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی مل جائے گا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نبی نے فرمایا، اس زمین پر قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ جب تک عرب کی سرزمین دوبارہ سے زرخیز نہ ہو جائے۔ یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے ایک ریسرچ پروجیکٹ سے بھی کچھ ایسی ہی چیزیں واضح ہوئی ہیں کہ عرب کی سرزمین تاریخ میں بہت پہلے ایک زرخیز علاقہ تھا جہاں دریا بہتے تھے اور حسین وادیاں موجود تھیں۔ غرض یہ کہ آدم و حوا کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے کھیتی باڑی سکھائی، روٹی بنانے کا طریقہ سکھایا، اور ابن کثیر کے مطابق انسان نے پودے لگانا، فصل کاٹنا، کھانا پکانے کے ساتھ ساتھ توبہ کرنے کا طریقہ بھی اور لوگوں کو دفنانے کا عمل بھی حضرت آدم علیہ السلام سے سیکھا ہوگا۔ ان کے مطابق خدا تعالیٰ نے آدم کو حروف تہجی بھی سکھائے اور کہا جاتا ہے کہ انہیں 21 صحیفے سکھائے گئے تھے اور آدم علیہ السلام خود ان کو لکھنے کے قابل بھی تھے۔ آدم و حوا کے لیے زندگی زمین جیسی اجنبی جگہ پر گزارنا شروع میں اتنا آسان نہیں تھا۔ انہیں اپنے کپڑے تیار کرنے، گھر بنانے، جنگلی جانوروں سے خود کو محفوظ رکھنے جیسے مسائل کا سامنا تھا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا خطرہ شیطان کے شر کا تھا، جو مسلسل انسانوں کے دلوں میں برائی کا بیج بونے کو تیار بیٹھا تھا۔ کچھ عرصہ سختیوں کے بعد آدم و حوا کے ہاں خوشی کا پہلا دور آیا، جس میں اللہ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ روایات کے مطابق بی بی حوا کے ہاں ہر بار 2 بچوں کی پیدائش ہوتی تھی، ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی۔ اسی طرح اگلی بار پھر ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے۔ آدم علیہ السلام کی پہلی اولادوں میں حابیل و قابیل اور ان کی بہنیں شامل تھے۔ میں اس قصے کو لمبا نہیں کھینچنا چاہتا۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہیں کہ حابیل ایک نیک انسان تھے اور قابیل مطلب پرست اور نفسانی خواہشات کا اسیر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو اپنی راہ میں قبول کیا اور قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ قابیل کو یہ بھی غصہ تھا کہ اس کی شادی حابیل کی بہن سے ہونی تھی جو اس کے نزدیک خوبصورت نہیں تھی، حالانکہ اللہ کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات ہی بہت حسین اور پرکشش ہے۔ قابیل نے حابیل کے ساتھ بحث شروع کر دی اور اسے مارنے کے لیے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور حابیل کی طرف لپکا۔ حابیل نے فرمایا، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں بدلے میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حالانکہ تاریخ لکھتی ہے کہ حابیل جسمانی طور پر قابیل سے کافی زیادہ طاقتور تھے، پر انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر شدت پسندی کو بڑھاوا نہ دیا۔ حابیل نے آگے فرمایا کہ بے شک میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہ اور تمہارے گناہوں کو حاصل کرو تاکہ تم دوزخیوں میں سے ہو جاؤ، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ خاموش کھڑے رہے اور قابیل نے پتھر آپ کے سر میں مار کر اپنے ظلم اور درندگی کا ثبوت دیا۔ یہ تھا انسانیت کی تاریخ میں سب سے پہلا قتل، اور یہ روایت آج تک کئی درندہ صفت لوگ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ آدم و حوا کو جب اس بات کا علم ہوا تو ان کو بے حد دکھ ہوا۔ کچھ روایات کے مطابق آدم علیہ السلام نے حابیل کو اسلامی طریقے سے دفنایا اور قابیل کو گھر سے نکال دیا، اور اس کے بعد وہ اپنی تمام اولاد کو یہ واقعہ سنا کر عبرت دلاتے رہتے تھے اور ہمیشہ اپنی اولاد کو توبہ کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ ناظرین، مشہور روایات کے مطابق بی بی حوا سلام اللہ علیہا کا 20 دفعہ حمل ہوا اور ان کے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ایک اور روایت کے مطابق آپ کے 120 حمل ہوئے۔ 40 والی روایت کو سب سے بہتر مانا جاتا ہے، اور آدم علیہ السلام ان چند لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے اپنے پوتوں کے پوتوں کو بھی اپنی زندگی میں دیکھا تھا۔ آپ کم از کم 900 اور زیادہ سے زیادہ 1000 سال کی عمر تک پہنچے، اور جب وہ اپنے آخری وقت کو پہنچ گئے تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت کی بشارت دی۔ جب حابیل کی وفات ہوئی تو آدم علیہ السلام کو بہت زیادہ دکھ تھا، اور انہوں نے رو رو کر دعا کی کہ یا اللہ مجھے حابیل جیسا ہی ایک نیک اور پرہیزگار بیٹا دے۔ تو اللہ نے آپ کے ہاں حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش کی، جو کردار میں باکمال تھے۔
آخر کار وہ وقت آیا جب آدم علیہ السلام بستر مرگ پر تھے اور انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ مجھے جنت کے پھل نظر آ رہے ہیں اور میرا بہت دل کر رہا ہے کہ میں وہ پھل کھاؤں۔ تو ان کے بچے جنت کے پھل لانے نکل پڑے۔ رستے میں ان کی ملاقات فرشتوں سے ہوئی۔ جب فرشتوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں، تو آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بتایا کہ وہ جنت کے پھل لانے جا رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آدم علیہ السلام کی روح قبض کر کے ان کو ساتھ لے جانے آئے ہیں۔ وہ سب واپس گھر پہنچے تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، انہیں نہلایا اور پھر ان کا جنازہ پڑھایا۔ یوں کائنات کے پہلے انسان اور پیغمبر کی ابدی زندگی کا آغاز ہوا۔ ظاہری موت ہوئی اس انسان کی جسے فرشتوں نے سجدہ کیا، جس کو اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا اور اس میں روح پھونکی۔ موت ہوئی اس ہستی کی جس نے جنت کو اپنا پہلا مسکن بنایا، جس نے انسانیت کو زبان کا علم سکھایا، کھانا پینا اور رہن سہن سکھایا، جس ہستی نے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور اس کی وحدانیت کا سبق سکھایا۔ آخر میں ہماری طرف سے لاکھوں اور کروڑوں سلام انسانیت کے باپ اور اللہ کے پہلے اور برحق نبی حضرت آدم علیہ السلام کی ذات پر۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔